السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آیا ہوں اب بنے گا اپنا گھر۔ ناظرین، گھر بنانے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی، اور یہ گھر اگر پوش علاقوں میں ہو تو کیا ہی بات ہے۔ یہ وہ خواب ہے کہ پوش علاقوں میں گھر بنانے کی خواب کی تعبیر کم ہی لوگوں کی پوری ہوتی ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کا فیڈ بیک ہمیں مسلسل دے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے ایسے سوالات تھے جس کے جوابات ان کو نہیں مل رہے تھے، اور ہمارے پروگرام کی وجہ سے ان کو ان کے مسائل کا حل اور جواب مل چکا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کی ملاقات آج ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر پوش علاقوں میں ہو، مہنگے ترین علاقوں میں ہو، خوبصورت ترین علاقوں میں ہو، خوبصورت گھر ہو، بڑا ہو، بڑے علاقہ ہو، اور ان کا ایک اسٹیٹس ہو۔ تو اس سے پہلے ایک ہم پیکج دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے رپورٹر سہولت جعفری نے بنایا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے مہمان کا بھی آپ سے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہب کراچی ہے۔ کراچی کا ہب کراچی ڈیفنس ہے، اور ڈیفنس کا جو سب سے بیسٹ اور بہترین جو سب سے قیمتی علاقہ ہے وہ فیز 8 ہے، جو پورے ڈیفنس کے تقریباً 65 سے 70% ایریا کو کور کرتا ہے۔ اس فیز 8 میں آپ کو ہر قسم کی بلڈنگز ملیں گی، ریزیڈینشل بھی ملے گا، کمرشل بھی ملے گی، اور آپ کو ہر قسم کا انویسٹمنٹ میں یہاں پہ چانسز ملیں گے۔ لوگ یہاں پر آتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ شاید یہ بہت پوش علاقہ ہے تو ہم یہاں سے دور رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کمپلیٹلی اس وقت ڈیولپنگ فیس میں ہے۔ یہاں پر اس وقت جو آپ کو ویلیوشنز مل رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 8 سے 10 سال سے یہاں پر انکریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ اور اگر آپ دنیا میں، پاکستان میں کہیں بھی کوئی سائیکل دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے اس جگہ کو، اب یہ ڈیولپ ہو چکی ہے جگہ۔ آج سے 10-15 سال پہلے یہاں پہ آتے تھے تو مٹی کے ڈھیر ہوتے تھے، آج آپ کو یہاں گنجان بلڈنگیں نظر آئیں گی، اور آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ اپارچونٹی اتنی بہترین ملے گی کہ جو شخص بھی آج اس ان ڈیولپ یا سلولی ڈیولپ جگہ پر انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کو بہت اچھا اس کا ریٹرن ملے گا۔ فیز 8 میں جہاں کمرشل علاقہ موجود ہے، وہیں رہائشی علاقہ بھی ہے، جس کی قیمتیں بھی تیزی سے آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت علاقہ، کتنا خوبصورت پیکج، اور کتنے خوبصورت گھر۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کراچی کی اگر ہم پوش علاقوں کی بات کریں تو بلڈرز انڈسٹری میں ایک جانا پہچانا نام سید روشن وارسی کا ہے، جو آج ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری ریکویسٹ پہ وہ آئے ہیں، سی ای او ہیں یونیورسل بلڈر اینڈ اسٹیٹ کے، اور ان سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے، کیونکہ پوش علاقوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پوش علاقوں میں گھر بنانا تو انتہائی مشکل کام ہے۔ ویلکم ٹو آور شو وارسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وارسی صاحب، ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کا نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب بنے گا اپنا گھر۔ پوش علاقوں میں کیسے بنے گا اپنا گھر، یہ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل بیٹا حیدر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں آپ کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور میں بہت پسند بھی کرتا ہوں۔ آپ کا انداز بات کرنے کا، لوگوں کو اپنا میسج کنوے کرنے کا بہت اچھا ہے، تو اب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ تو میں اپنے دل کی کچھ باتیں ہیں جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہیں، میں ان لوگوں کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو صرف مایوسی کا شکار ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے، پوش علاقہ ہے ہمارے لیے، وہاں پہ جانا، گھر بنانا بہت مشکل ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر آدمی وہاں پہ گھر بنا سکتا ہے، صرف تھوڑی ہمت کی بات ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا ان کو اپنا وہ انرجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر بجٹ کی بنانا ضرورت کوئی نہیں ہے؟ مشکل نہیں ہے، بجٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی بجٹ نہیں بنتا۔ جب آپ نے تہیہ کر لیا، بجٹ اللہ کا کام ہے بڑھانا، اللہ بڑھاتا ہے، مگر ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سارے کام ہم نے کرنے، جبکہ ہم نے نہیں کرنے، کام اللہ نے کرنا ہے۔ میں خود ایک بہت چھوٹے سے علاقے سے نکل کر آیا ہوں، میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں بڑائی اللہ کی ہے۔ آج ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے میں اتنی کوئی نہ طاقت تھی، نہ اتنی کوئی قابلیت ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے، آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے سرخر کیا کہ ہم وہ پوش علاقے میں ہمارا گھر ہے، پوش علاقے میں ہمارا کاروبار ہے۔ تو ان لوگوں کو صرف میں اپنے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں بھی پہلے بہت خوف تھا، ڈر تھا کہ ڈیفینس میں تو پتہ نہیں کتنی مہنگائی ہے، وہاں تو ہم گھر لے ہی نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، مگر جب اللہ کے اوپر آپ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ سے اگر مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، گھر بھی بنواتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس بھی کرتے ہیں، مگر آپ نے نیت صحیح رکھنی ہے۔
اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ بنا لیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, نیت صاف منزل آسان. یہ مجھے بتائیں ڈیفینس, کلفٹن یا دیگر جو علاقے ہیں, پوش علاقے, پانی وہاں نہیں ہے, بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پہ, مسائل ہیں, کوئی بس اسٹاپ قریب نہیں ہے, کوئی بڑا اسکول وہاں پہ قریب نہیں ہے, تو کافی دور جانا پڑتا ہے, اسکول دور ہیں, ہاسپٹل دور ہیں, کیونکہ الاؤ نہیں ہے وہاں پہ. جو کمرشل مارکیٹ ہیں چھوٹی موٹی سبزی, وہ کافی دور ہوتی ہیں کیونکہ وہ الاؤ نہیں ہے وہاں پہ, جیسے کہ عام علاقوں میں گلشن, جوہر اور دیگر علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں. پھر بھی لوگوں کی خواہش وہاں رہنے کی ہے, اور پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہنچ سے پلاٹ بہت دور ہے, ہماری پہنچ سے وہاں پہ بنانا بہت مزدوری زیادہ ہے, وہاں میڈ گھر میں کام کرنے آتی ہے, وہ زیادہ پیسے لیتی ہے بنسبت اس کے جو ناظم آباد اور جوہر اور گلشن میں لیتی. پھر یہ اتنی مہنگائی کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان ہے, سے ہمت ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا بہت ویلڈ سوال ہے, اور یہ آپ کا اکیلے کا سوال نہیں ہے, یہ اکثر لوگوں کا یہی سوال ہے, جن کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ ہمت کر لیں, آپ کو گھر بنانا ہے لے لیں. میرے مطلب میں نے جن لوگوں کو مشورے دیے, جنہوں نے عمل کیا, آج وہ اپنے گھر بنا کے رہ رہے ہیں, ان کو پانی بھی مل رہا ہے, ان کا سیوریج کا نظام بھی صحیح ہے, ان کے بجلی بھی. پانی کی لائنیں ہیں ڈیفینس کی؟ دیکھیں پانی کی لائنیں ہیں, پانی آتا ہے, ایسا نہیں ہے نہیں ہے. اگر جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ جو ہے نا مارکیٹیں نہیں ہیں, تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک واحد ڈی ایچ اے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سارا کام جو ہے نا وہ اتھارٹی کے تھرو اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی ہے اپنے مارکیٹ کھول لی, گھروں کے اندر دکانیں کھول لی, آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز مل جاتی ہے. ظاہر ہے ان علاقوں میں تو گلی کے اندر لوگوں نے دکانیں کھول لی, اپنی مرضی سے اپنا کوئی بازار بنا لیا, وہاں چیزیں مل جاتی ہے, مگر وہاں ایک لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. کراچی میں ڈیفینس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے, تھرو میپ ہر چیز ہوتی ہے, ہر چیز تھرو پراپر چینل ہے. انفراسٹرکچر موجود ہے. وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ آن ڈیوٹی بریگیڈین ہیں, ان کے انڈر میں ان کی سپرویژن میں سارے کام ہوتے ہیں. غلط کام کا آپ سوچ نہیں سکتے, رشوت وہاں پہ کوئی افسر نہیں لے سکتا. مطلب یہ جو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ ایک تو بہت پوش علاقہ ہے تو وہاں سارے غلط کام ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ نماز روزے نہیں رکھتے, ایسی یہ سب غلط باتیں, اور لوگ وہاں افورڈ بھی کر سکتے ہیں. مسجدیں تو بہت خوبصورت بنی ہیں. جی مسجدیں تو بہت خوبصورت بنی دیکھیں ہیں. وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ یار یہ تو اتنا مہنگا علاقہ ہے, اکثر لوگ بولتے ہیں یار ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی 2 نمبری سے پیسہ انہوں نے کمایا ہوگا, گھر کیسے بنا لیا, کاروبار کیسے بنا لیا. بھائی آپ صرف سوچ چینج کریں, آپ اللہ سے مدد مانگیں, آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو دنیا کے پاس ہے. وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے, وہ بھی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں, ان کو ہر چیز ملی, اللہ نے یہیں سے دی. لیکن مگر روشن صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ کی کمیونٹی ہے, بلڈرز کمیونٹی, وہ مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں, کچھ ڈیفینس میں کر رہے ہیں, کچھ جوہر میں کر رہے ہیں, کچھ گلشن میں کر رہے ہیں, کچھ آپ کے ساتھ پوش علاقوں میں ڈیفینس اور کلفٹن میں. یہ افواہ ان کی پھیلائی ہوئی ہے کہ آپ وہاں نہیں لیں, اتنے میں تو آپ کو یہاں مل جائے گا. تو یہ تو آپ کے اپنے ہی لوگوں نے پھیلائی ہے نا افواہ کہ آپ وہاں نہیں رہیں, وہاں کوئی سہولت نہیں ہے, بسیں نہیں چلتی ہیں, کوئی آپ کے گھر مہمان نہیں آئے گا, ہاسپٹل بہت دور ہیں, ایمبولینس کو راستہ بتانے میں مشکل ہوتی ہے, کھارا پانی استعمال کرتے ہیں. تو پھر کیوں مہنگائی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بلڈر اگر گلستان جوہر میں پروجیکٹ بنائے گا تو وہ چاہے گا کہ اس کا انویسٹر جو ہے وہاں چلا جائے ڈیفینس میں, وہ چاہے گا؟ یہ تو ایک لوجیکل بات ہے نا. اگر وہ ڈیفینس میں بنا رہا ہوگا تو ڈیفینس کی بات کرے گا. میں تو ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں جیسے آپ نے کہا وہاں پہ بسیں نہیں چلتی. بھائی اللہ کا شکر ہے آپ اچھی جگہ رہتے ہیں, اللہ اس کے حساب سے آپ کا بندوبست کراتے ہیں. آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے, اسی حساب سے آپ کو اللہ گاڑیاں بھی دیتا ہے, گھر بھی دیتا ہے, روزگار بھی دیتا ہے, لوگوں کا بھی روزگار آپ سے وابستہ ہو جاتا ہے. مگر آپ کی سوچ نگیٹو ہوگی, آپ وہیں رہیں گے جہاں پر ہیں, کیونکہ اللہ بھی ان کی حالت بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ گھر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. صرف میکینزم بنائیں, اور لوگ اٹھا کے پیسہ بینک میں رکھ دیتے ہیں, 1 سال کے بعد وہی پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. آپ پراپرٹی میں لگائیں, پراپرٹی آج گری ہوئی ہے, مگر اینڈ آف دا ڈے آپ مجھے بتائیں پراپرٹی میں جتنا بوم آتا ہے یا جو آپ کو اپریسیشن پراپرٹی میں ملتی ہے وہ آپ کو کسی پیسے میں اور دوسری چیزوں میں نہیں ملتی. مطلب 96 میں 4.5 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا, 100 گز کا کمرشل, 500 گز کا پلاٹ بھی اتنے کا تھا فیز 8 میں. آج وہ 8 کروڑ کا ہے. آپ مجھے بتائیں ایسی کون سی چیز اتنے پیسوں میں, اتنے عرصے میں کون سی اتنی چیزیں بڑی ہیں. یہ چھوڑ دیں اس کو بات. ابھی یہ 2012 میں ذوالفقار کمرشل پہ, مین ذوالفقار ایونیو پہ 3 کروڑ 25 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا, آج 16 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, 17 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی آرٹیفیشل پرائز ہے؟ جائیں لینے کے لیے آپ جائیں 15 کروڑ میں ڈھونڈیں, پلاٹ نہیں ملے گا. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, اپریسیشن بھی ہے. پھر وہاں پہ جب بلڈنگ بنتی ہے تو وہ بلڈنگ بھی 25 کروڑ کی ہوتی ہے. صرف یہ لوگوں کی جب تک یہ سوچ چینج نہیں ہوگی, لوگ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے, لوگوں کی پھیلائی ہوئی جو افواہ ہوتی ہے اس پہ عمل نہ کریں, خود جا کے سوچیں, خود جا کے دیکھیں. وارسی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلاٹس کی قیمت تو انہوں نے بتا دی ہے, اب ہم ان سے مزید پوچھیں گے کہ پلاٹ پہ مکان تعمیر کرانے کے لیے کتنے پیسے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, اور کون کون سے بلاکس ایسے ہیں
جو کہ آباد ہو چکے ہیں اور آباد ہونے والے ہیں اور کس کے کیا پرائزز ہیں. لیکن ایک لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک, اس کے بعد پھر وارثی صاحب کے پاس آئیں گے اور ان سے سوالات پوچھیں گے اور ان سے جوابات لیں گے. ویلکم بیک. جی وارثی صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت کون کون سے فیز ایسے ہیں جو آباد ہو چکے ہیں اور ان کے پرائزز میں کیا فرق ہے, کتنا ڈفرینس ہے؟ مطلب ابھی اگر کوئی جس کے پاس نئے ابھی پیسے آئے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ وہ گلشن, ڈیفینس یا ناظم آباد یا جوہر سے موو ہوتا ہے اور وہ ڈی ایچ اے کی طرف موو ہونا چاہتا ہے, تو آپ کیا اس کو ایڈوائز کریں گے, کیونکہ آپ بہترین ایڈوائزر بھی ہیں جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق, کیا ایڈوائز کریں گے کہ کون سے بلاک میں وہ اپنا ایک 500 گز کا پلاٹ لے سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو میں آپ کو بتاؤں, وہ خوف اگر آپ کا دماغ سے نکل جائے گا کہ فیز 8 یہ ڈیفینس بہت مہنگا ہے, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ابھی گلشن میں, فیڈرل بھی ایریا میں یا ناظم آباد میں جو 500 گز کا پلاٹ, 400 گز کا پلاٹ ابھی 5-5, 6-6, 7-7 کروڑ روپے کا ہے. صحیح, وہ کیونکہ فل آباد ہے, لوگ آنا نہیں چاہتے, لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ ڈیفینس بہت مہنگا ہے. اب ڈیفینس میں فیز 8 جو ہے وہ پورے فیز 8 میں پرمیشن دے دی ہے ڈی ایچ اے نے. فیز 8 میں اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن دیکھتے ہوئے کچھ ٹیکسز کی وجہ سے وہاں پہ پرائسز بہت کم ہیں. تو فیز 8 میں اس وقت وہ پوزیشن ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر 4 کروڑ بھی ہے تو وہ پلاٹ لے سکتا ہے 500 گز کا, کسی کے پاس 3 کروڑ ہے تو وہ 300 گز کا پلاٹ لے سکتا ہے. مطلب 500 گز کا پلاٹ بھی لے سکتا ہے, 3.5 کروڑ کا بھی 500 گز کا پلاٹ لے سکتا ہے. صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوکیشن کیا ہے. آپ جتنا سمندر سے دور جائیں گے پلاٹ کی پرائس بڑھتی چلی جائے گی. ڈی کٹنگ جو ہے وہاں پر آپ کو کم سے کم بھی پلاٹ ملے گا 5-5.5 کروڑ روپے کا, 5 میں بھی مل جائے گا. تو وہاں پہ بہت ویریشن ہے, مگر یہ پرائز وہ ہے جو کہ آلریڈی 7-7 کروڑ روپے کی پرائز تھی, جو کہ آج 5-5 کروڑ, 3.5, 4 کروڑ کی ہوئی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تو خواب نہیں ہے کہ اگر آپ 3.5, 4, 5 کروڑ میں اگر آپ کو پلاٹ فیز 8 میں پوش علاقے میں مل رہا ہے, وہاں پر گھر بنانے کے بعد جو بکتا کم از کم 18-20 کروڑ سے کم میں نہیں بکتا. تو یہ تو بہت اچھی جگہ ہے بنانے کے لیے, مگر ہمت کرنی پڑے گی. آپ اگر فیز 8 وہاں سے باہر نکلیں گے ناظم آباد سے اور سوچ چینج کریں گے تو ادھر اپنا گھر بنا سکتے ہیں, اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں. اچھا, ایک وارثی صاحب, بہت لوگوں نے ایک سوال ہم سے کیا جب ہم نے بتایا کہ آپ ہمارے مہمان بنیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سوال کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم سمندر کے کنارے آباد ہوں, لیکن ہم ایسی جگہ آباد ہو گئے کہ وہاں پہ سمندر کی لہریں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور شور ہے, اب ہمارا دل بھی نہیں چاہتا اس طرف دیکھنے کو. تو لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کا گھر سمندر کی کون سی لوکیشن پہ ہونا چاہیے جو وہ انجوائے کر سکیں, اپنی لائف جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں, نہ کہ کرب کی صورت میں؟ لوگوں کو صرف ایک چیز یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, سمندر کے سامنے گھر اور کریک کے سامنے گھر, اس میں فرق ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کریک اور سمندر میں کیا فرق ہے. کریک وہ ہوتا ہے جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, سمندر وہ ہے جہاں پہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں. تو شوق میں لوگ سمندر کے سامنے اپارٹمنٹ بھی لے لیتے ہیں, مہنگے گھر بھی لے لیتے ہیں. جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپارٹمنٹ لیے, آج وہ پریشان ہیں. بالکل. جو سمندر دیکھنے کے لیے انہوں نے خواب دیکھے تھے اور آ کے جو نا راتوں کو دیکھتے تھے سمندر, اب انہوں نے بلائنڈ لگا دی اس کے سامنے. وہ اب وہاں سے بیچنا چاہتے تو ان کو وہ پرائز نہیں مل رہی. 8-8 کروڑ کے لوگوں نے فلیٹس لیے ہیں, اب وہ لیکن اب وہ بک نہیں رہے. 5.5 کروڑ کے ہو گئے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے لنگس خراب ہو رہے ہیں, ان کے اپنے ٹی وی خراب ہو رہے ہیں, ان کے فریج خراب ہو رہے ہیں, ان کے الیکٹرانک آئٹم خراب ہو رہے ہیں, اور گھر کی بھی حالت خراب ہے. بیسمنٹ میں پانی آ ہمارے جاتا ہے. پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو لوگ آپ کا بائیکاٹ کر میں دیں. نے کسی کا نام تھوڑی لیا, میں تو کہہ رہا ہوں وہاں ایسا ہوتا ہے. آپ اپنا گھر بنائیں, وہاں پہ بھی ایسا ہوگا. میں تو بات کروں آپ اپنا ذاتی گھر بنائیں سمندر کے سامنے, وہاں پہ بھی یہ چیز ہوگی. تو اس میں کوئی مجھے کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ مجھے کہہ سکتے ہو آپ کے گھر میں پانی آئے گا, میں نہیں بولوں گا کہ آپ نہیں بناؤ. اچھا, ایک سوال اور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چلیں ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پوش علاقے میں گھر سمندر کے قریب یا کنارے یا جو بھی ہے گھر بنا لیتے ہیں, لیکن ایوری ایئر اس کی جو رینوویشن ہوتی ہے, اس کو جو دوبارہ سے صحیح کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مشینری خراب ہو جاتی ہے, لکڑی خراب ہو جاتی ہے, دیواریں جھڑنے لگتی ہیں, پھر اس کو آپ کو دوبارہ سے رینوویٹ کرانا پڑتا ہے. تو یہ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ یہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے. یہ دیکھیں, ان لوگوں کو میں اویئرنیس دینا چاہتا ہوں جو کہ سمندر کے علاقے کے قریب نہیں رہتے, دور رہتے ہیں, مگر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سی سائڈ پہ جائیں. پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سی سائڈ کے پاس رہیں. میں یہاں پہ آلریڈی 30 سال سے رہ رہا ہوں, تو مجھے یہاں کا معلوم ہے
کہ یہاں پر کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. کیونکہ یہاں دیکھیں کریک وسٹا اپارٹمنٹ آج سے 20-22 سال پہلے بنے, آج بھی اس کی پرائز 8 کروڑ روپے کی ہے. 20-22 سال پرانے اپارٹمنٹ ہیں, وہ 20-22 کروڑ کے ہیں. اور جو ابھی نئے بنے ہیں وہاں پہ سمندر کے قریب, وہ آج 5-5.5-6 کروڑ کے کیوں مل رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا. تو آپ اسی سے سمجھ جائیں کہ کیا وجہ ہے. اچھا, ایک چیز اور لوگوں نے پوچھی کہ جیسے آپ دوسرے علاقوں میں گھر پلاٹ لیتے ہیں, جب بنانے جاتے ہیں تو ان کی نسلیں جو ہیں نا وہ تباہ ہو جاتی ہیں, وہ چکر لگا کے تھک جاتے ہیں, نقشہ پاس نہیں ہوتا, کبھی کوئی ایشو ہے, کبھی کیا ڈی ایچ اے میں بھی یہ اس قسم, کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ رشوت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے یا صرف آپ کیمرے کے آگے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں رشوت نہیں ہے؟ بالکل ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں. آپ جائیں کنفرم کریں, وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے. ایون کہ آپ کسی ویجیلنس کے افسر کو کوئی 1000 روپے دے نہیں سکتے. اگر وہ آپ کو خدمت بھی کر رہا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, آپ کو دیں گے, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے کہ آپ نے ان کو 1000 روپے رشوت دی ہے. مطلب وہ ڈیفینس کا جو لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے. ڈیفینس بہت اچھا ادارہ ہے, وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے. ادھر آپ جو نا ڈاگ نہیں پال سکتے, ڈاگ پالیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ویکسین کا ڈاگ ڈیفینس میں پلے ہوئے. بالکل صحیح ہے, آپ بھی پالیں, مگر اس کا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اس کے پاس اس کی جگہ ہونی چاہیے جو کہ ڈی ایچ اے آ کے پہلے دیکھے گا, اپروو کرے گا کہ ڈاگ کی جگہ کون سی ہے, ویکسین ہے, یہ بھونکتا تو نہیں ہے, کسی کو پریشان تو نہیں کرتا. یہ سارے جو ہے نا وہ ایس او پیز ہیں وہ سب فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی آپ کو ڈیفینس کے اندر آواز آتی ہے کتے بھونکنے کی؟ وہاں تو انسان کی بھی آواز نہیں آتی. وہ نہیں, انسان کی آواز بے شک نہ ہے, اس کا مطلب کنٹرول ہے نا ہر چیز پہ. یہ تو آپ کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب آپ پہلے سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کتا پالنا ہے تو ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا, مطلب اتنی سختی ہے وہاں پہ. نہیں, سختی نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے جو کہ دنیا میں ہوتا ہے. کم از کم ہمارے پاکستان میں کوئی تو جگہ ہے جہاں پہ ہمارے ایس او پی. ہم نے تو پاکستان میں پہلی دفعہ یہ سنا ہے. نہیں, یہ فیکٹ ہے. آپ جائیں, جا کے خود جا کے کسی کو بھیجیں, پتہ کریں. مطلب یہ فیکٹ ہے. یہ آپ جتنا ڈی ایچ اے کو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کا ادارہ اتنا اچھا ادارہ ہے کہ آپ گھر بناتے ہیں, دوسری جگہ پہ تو آپ این او سی لے لیتے ہیں, بلڈر حضرات این او سی لیتے ہیں, پھر گھر بناتے ہیں. اس میں جو میٹیریل لگا سکتے ہو لگا دو. جس طریقے سے این او سی میں یا نقشہ جو پاس ہوتا ہے اس کے حساب سے چیزیں نہیں بنتی. رشوت دیا آپ نے کمپلیٹ کروا لی. ڈی ایچ اے میں ایسا نہیں ہے. ڈی ایچ اے میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بلڈنگ یا کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک اسٹیج ہوتی ہے. آپ نے بیسمنٹ کی چھت ڈالی تو وہ ڈی ایچ اے والے آئیں گے, اس کی ایک ہائٹ دی ہوئی ہے کہ اس ہائٹ سے اوپر 1 انچ بھی ہوگا توڑ دیں گے, تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آپ نے گراؤنڈ فلور کی چھت ڈالی تو وہ آ کے میجر کریں گے کہ بھئی گراؤنڈ سے آپ نے یہاں تک کہ انہوں نے لکھ کے دی جو نقشے میں ہے اسی حساب سے آپ بنائیں گے. اگر 1 انچ کی بھی وائلیشن ہے تو آپ کو توڑنا پڑے گا, پینلٹی دینی پڑے گی. پینلٹی بھی نہیں ہے بلکہ توڑتے ہیں وہ. تو وہ پوری بلڈنگ میں چیک اینڈ بیلنس ہے. میٹیریل دیکھتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے نقشہ اپرووڈ کرایا ہے وہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ کو یہ میں بتا دوں, آپ کے پیسہ سیف ہو جاتا ہے. جو لوگ ادھر کام کرتے ہیں وہاں تو پلاٹ ہوتا ہے, گھر بن جاتا ہے مگر پلاٹ کے نام پہ بک رہا ہوتا ہے. گھر بن گیا, پلاٹ کے نام پہ بک رہا. پورشن مافیا سرگرم ہوا پوری کراچی میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس اتنے حق حلال کی, اتنی محنت کی کمائی کے پیسے ہوتے ہیں, ان کو خدا را نہ لوٹیں, نہ ان کے ساتھ زیادتی کریں. ان کی بد دعا نکلے گی, آپ کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا. آپ کو کسی تکلیف میں, کسی مشکل میں آ جائیں گے. آپ ان لوگوں کی مدد کریں. دنیا میں تو آپ کو حکم ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں. غریب آدمی آپ کو امیر سمجھ کے آپ کے پاس آتا ہے, پیسہ انویسٹ کرنے آتا ہے, آپ اس کے پیسے پہ نظر رکھتے ہو, اس کے پیسے کھا جاتے ہو. کیسے آپ کا قلبی سکون آپ کو کیسے ملے گا؟ تو میں اس چیز میں بہت زیادہ میں محتاط رہتا ہوں. میرے پاس کوئی آتا ہے اس کو اچھی ایڈوائس کرتا ہوں. اس کے بعد پیسے ہوتے ہیں, فرض کریں 1 کروڑ کی چیز بک کرنے آیا, اس کے پاس میں بولتا ہوں کتنے پیسے ہیں؟ کہہ رہا 25 لاکھ. میں نے لاؤ 25 لاکھ 2 سال میں دے دو گے؟ لاؤ. اب اس کے بعد اس کا نصیب ہے کہ وہ 2 سال کے بعد وہ 4 کروڑ کا ہوتا ہے. بھائی بولتے تمہارا نصیب ہے, لو. کیوں کہ ایک آنر ہے, وہی مالک ہے, وہی ایگریمنٹ کر رہا ہے, وہی آپ سے پیسے لے رہا ہے, وہ چیز بنا کے دے رہا ہے. اور ڈی ایچ اے میں یہ ہے کہ آپ جو, کیونکہ ڈی ایچ اے نے جو لکھ کے دیا نا رول ہو ہر چیز, اس کا مطلب آپ وہاں پہ سیف ہیں. کیونکہ دوسری جگہ پہ آپ کوئی چیز لینے جائیں گے تو جو وہ بتاتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. ڈی ایچ اے میں جو بتاتے ہیں وہ ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بتایا کچھ, دیا کچھ, یا بلڈنگ ڈیلے کے اندر وہی چیز ہوگی جو اس پہ لکھی ہے. ہاں بالکل بالکل, اس میں آپ وائلیشن کر ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. مطلب اگر پرسکون ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہم خود کرپشن کریں, نہ وائلنس کریں, اور نہ کسی کو کرنے دیں, تو پھر آپ کی ایڈوائس ہے کہ وہ لوگ, وہ حضرات جو ہیں وہ ڈیفینس, کلفٹن یا ایسے پوش علاقوں میں جو ہے وہ اپنا گھر بنائے جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے. یہی ایڈوائس ہے. میں صرف یہ ہمارے ڈی ایچ اے کی بات نہیں کروں گا, بلکہ ہماری جو فورسز ہیں, ان کی جو بھی سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ یہ سارے ایس او پیز موجود ہیں. وہاں یہ ساری چیزیں, وہاں ان کا یہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے.
یہ صرف یہ ڈی ایچ اے کے لیے نہیں ہے، ڈی ایچ اے تو خیر تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں جہاں بھی ہے وہاں پہ ان کے ایک ہی قانون ہے. لوگ خاموں کا یہ ہمارے آرمی کو ان کو برا بولتے ہیں، بھائی یہ ان کی وجہ سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پرسکون فضا میں سانس لے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ورنہ کوئی ایک گھنٹے بھی ہم کو یہاں پہ کوئی رہنے نہیں دے گا. وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید سوالات بھی ان سے کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پلاٹ لے کے اس پہ مکان بنائیں اور ہر چیز جو ہے وہ تھرو پراپر چینل ہو، میپ کے تھرو ہو اور رولز کو فالو کریں، تو اس کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ کراچی کا جو پوش علاقے ہیں یہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں. کسی قسم کی آپ کو رشوت نہیں دینی پڑے گی. مزید ہم ان سے سوالات کریں گے جو کہ ابھی ہمارے پاس موجود ہیں سوالات، لیکن لکھ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ناظرین، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وارثی صاحب. سوالات کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، لوگوں کا جو فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے سوالات لوگوں نے کیے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جوابات بھی روشن وارثی صاحب کے تھرو جو ہے ان تک پہنچ جائیں. روشن صاحب بتائیں کہ میں پلاٹ نہیں لے سکتا اتنا مہنگا، میں چاہتا ہوں کہ میں فلیٹ لوں تاکہ سیف اینڈ سیکیور بھی ہو. بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ فلیٹس میں رہنے والوں کو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو فلیٹ کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کون سی جگہ بہتر ہے، کتنے تک کا ہمیں وہاں پہ فلیٹ ملے گا، اور کہاں لینا چاہیے، بک کرانا چاہیے، بنا بنایا لینا چاہیے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں دو چار چیزیں بہت امپورٹنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپارٹمنٹ جس سے بک کریں، ظاہر ہے اس کا 200 گز کا کمرشل پلاٹ ہوگا، 400 گز کا کمرشل پلاٹ ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ جو پلاٹ جس پہ آپ بکنگ کر رہے ہیں وہ پلاٹ کا مالک کون ہے. مالک ضروری ہے، اس مالک سے ڈائریکٹ ڈیل کریں. ڈیلر کو بولیں کہ میں مالک سے ملوں گا، مالک کو پیسے دیں، مالک کو پے آرڈر کے تھرو پیمنٹ کریں، اور جا کے ویریفائی کریں ڈپارٹمنٹ سے کہ واقعی یہ پلاٹ کا مالک ہے، اس پہ بلڈنگ بن رہی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پلاٹس آپ کا ہے، کوئی اور صاحب اس کی بلڈنگ کو بک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ پھنسنے کے چانسز ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بلکہ کوشش نہیں کریں، 100% یہی کام کریں کہ ڈائریکٹ مالک سے ملیں اور جا کے ان سے ایگریمنٹ کریں، ان سے ٹرم کنڈیشن طے کریں، اور اس میں ایک چیز ضرور لکھیں کہ بھائی میں اسٹیج وائز پیمنٹ کروں گا، اتنی بلڈنگ بنے گی تو اتنے پیسے دوں گا، اتنی بلڈنگ بنے گی تو اتنے پیسے دوں گا. اس کے لیے تو آپ لوگوں کا رولز ہوتا ہے، آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے بعد اتنی پیمنٹ چاہیے، پھر آج چھت ڈل رہی ہے آج، پھر آپ تھوڑے عرصے کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ سریا مہنگا ہو گیا، ہم کیا کریں اپنی جیب سے دیں، اور 2 نوٹس بھیج دیتے ہیں، وہ ملے مالک کو نہیں ملے اس کے آپ کینسل کر دیتے ہیں. یہ تو بہت شکایتیں ہیں. شاید آپ وہ غلط جگہ ڈائل کر دیا، ایسا نہیں ہے. مجھے نکال دیں، ہم ایسا نہیں کرتے. نہیں، آپ میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کرتے. ڈیفینس لیکن اس طرح ہوتا ہے نا، دیکھیں میں نے سنا ایسا ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے، ہم نے بھی سنا ہے، ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوتا بھی ہے. مگر میں نے دیکھا کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ظاہر ہے ڈی ایچ اے جو ہے نا وہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا غلط کام ہو رہا ہے، تو اس کی کمپلین ہو جاتی ہے، تو اس کی انٹری بھی بینڈ ہو جاتی ہے ڈی ایچ اے کے اندر. ریرا کیا ہے؟ سر ریرا جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں اتنا ضروری چیز ہے جو کہ نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں دبئی میں 2007 میں ریرا آ گیا، اور ریرا سب سے پہلے ریرا ہے کیا؟ ریرا ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. دیکھیں ہر چیز کی ایک ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں اتنا بڑا کہتے ہیں یہ قانون اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ بلڈرز نہیں لانے دیتے اس کو، کیونکہ ان کی پھر مونوپلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں اب یہی بات ہوگی کہ اب ہم اس میں ریکویسٹ کریں گے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے کون لانا چاہ رہا ہے کون نہیں لانا چاہ رہا. ہم صرف ریکویسٹ کریں گے جو صاحب اختیار ہے کہ بھائی آپ ریرا کو نافذ العمل کریں پاکستان میں. ریرا اگر آ گیا یقین مانے غریب لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ تو لانا چاہتے ہیں. اب آپ سے جتنے بھی ہمارے سوالات ہو رہے ہیں وہ اسپیشلی آپ سے نہیں ہو رہے، بلکہ آپ ایک جس پلیٹ فارم سے آپ کا تعلق ہے اس سے ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بلڈرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ریرا جو ہے وہ نافذ العمل ہو. دیکھیں میری نالج کے مطابق تو وہ ہمارے جو بلڈر حضرات ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ہو، جو میرے سرکل کے لوگ ہیں. پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ سر وہ نہیں ہو رہا، گورنمنٹ سطح پہ نہیں ہو رہا. یہ تو گورنمنٹ کا ڈیمانڈ رکھی ہے آپ نے؟ ہم نے بالکل کی ہوئی ہے. بلکہ یہ میں بتاؤں کہ 2019 میں تو یہ قومی اسمبلی سے اس کا بل بھی پاس ہو گیا. پھر 2020 میں یہ قانون بھی مطلب وہ بل سبمٹ ہوا، 2020 میں بل پاس ہوا، اور اس کے بعد یہ ابھی قانون ہے مگر امپلیمنٹ نہیں ہے. بل پاس ہوا ہے پاکستان میں، اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے. یہ امپلیمنٹ جس دن ہو گیا یقین مانے کہ کسی آدمی کے ساتھ فراڈ ہو نہیں سکتا.
اب ریرا ایک اتنی سرپرائز چیز ہے آپ کے لیے، میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں ریرا کیا ہے۔ ریرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ معلومات نہیں ہے ریل اسٹیٹ کی، آپ ایک بالکل آپ کے پاس کچھ پیسے رکھے میں، آپ اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا ہوشیار آدمی آپ کے پیسے مطلب آپ کو پھنسا سکتا ہے، آپ سے پیسے لے سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر ریرا آ گیا تو وہ ایک اتھارٹی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو اس اتھارٹی سے جو ہے نا رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، اس میں اچھا، بلڈر کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، پھر آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی تھرو بینک ہوگی، کیونکہ ایگریمنٹ تو آپ مالک سے کریں گے، پھر اس کے بعد جو آپ پے آرڈر بنائیں گے وہ اسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا بینک میں۔ اوورسیز تو اسی طرح ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹری تو سارا سر ریرا یہ کے تھرو سیفٹی ہوتا ہے نا، دیکھیں یہاں پر ہمارے ملک میں اتھارٹی بن گئی تو سب پیسوں کی سیفٹی ہو گئی، پھر ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں سیدھا اتھارٹی کے پاس، اگر کسی نے کوئی غلط بیانی کی تو اتھارٹی اس سے خود نمٹے گی، کیونکہ اتھارٹی کے پاس سارے اختیار ہیں، تو پھر اس کا لائسنس بھی کینسل ہوگا، وہ آگے بلڈنگ بھی نہیں بنا سکتا، وہ یہ کام ہی نہیں کر سکتا، چاہے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہو یا بلڈر ہو، تو اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں یہ عمل ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں بلڈر کوئی اگر غلط کام کرتا ہے یا غلط اسٹیپ اٹھاتا ہے یا کچھ کرپشن ایسی کرتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ اس کو نہیں ہوتا، اس کو تو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے مالکان کو جو خرید چکے ہوتے ہیں۔ نسلا ٹاور کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نسلا ٹاور کو بلڈر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اپنے پیسے لے کے بیٹھ گیا، نقصان ہوا مالکان کو۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا بعد میں؟ دیکھیں خیر سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھانی چاہیے، مگر یہ کہ آپ کی سیفٹی اسی میں ہے کہ اگر ریرا بن گیا نا تو پھر سمجھ لیں آپ تمام مسائل کا حل اس میں ریرا کے اندر موجود ہے۔ ریرا ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، ایک اتھارٹی پوری دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے، پاکستان میں بھی کتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کی اتھارٹیز موجود ہے نا، ریگولیٹری ہوتی ہے، اس کے تحت آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ریگولیٹری اتھارٹی ہے، کوئی مطلب اس کا جواب دہ تو ہے نا، کہیں پہ کوئی کمپلین تو ہے نا۔ اب ریل اسٹیٹ میں آپ کدھر کمپلین کریں گے؟ مطلب پولیس کا تو کام نہیں ہے، پولیس میں تو اپنے کسی نے چیک باؤنس ہوا، اس نے ایف آئی آر کاٹی، وہ کر دیا، مگر اس کی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا ایک ہماری ایک انڈسٹری ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر ایک اتھارٹی اگر ہوگی، یہ وہ ہے جو کہ سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے پاکستان کی، جس میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اچھا پھر اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ ریرا بنائیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی تقریباً $50 بلین جو پاکستان جو وہاں سے اوورسیز پاکستانی بھیجتا تھا پہلے، اب تھوڑا کم ہو گیا، یہ پیسہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا، صرف آپ اتھارٹی بنا دیں۔ اچھا، اور دوسرا ایک اور کام کریں کہ اپنے جو انٹرسٹ ریٹ جو آپ نے بڑھا دیا اس کو کم کریں۔ اس دیکھیں حوالے سے سرکاری سطح پہ آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی؟ سر ہو رہی ہے، ابھی بھی آج بھی ہمارے جو ہماری ایسوسیشن کے جو صدر صاحب ہیں وہ ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ مطلب ہم تو اپنے طور پہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، ہماری ایسوسیشن کوشش کرتی ہے، 137 ایسوسیشن ہے ریل اسٹیٹ کی جو کہ پاکستان میں، سب آواز اٹھا رہی ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ گوادر آپ کا ابھی تک آباد نہیں ہو سکا، لوگوں یہ کے گوادر جو ہے نا ہمارا مستقبل ہے، یہ گوادر کے ضرور ہی ہر بلڈر یہ کہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مرکزی سطح پہ آواز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے گوادر کی۔ لوگوں نے کافی انویسٹ بھی کیا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں جو ہماری نالج کے مطابق کہ وہاں پہ جو لیبر جائے گی کام کرنے، ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ کہاں رکے گی کہاں؟ حالانکہ وہاں سے آپ دیکھیں کہ باہر پڑوسی ملک سے آپ کو چیزیں ملنا آسان ہے بنسبت یہاں سے جانے کے، تو لیبر کے لیے وہاں فیسلٹیز اب تک نہیں بن سکی ہے، سڑکیں پراپر نہیں ہیں، ریل کی پٹری جو ہے وہ نہیں بچھائی گئی ابھی تک، تو کیسے وہاں پہ کیسے ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ہم لوگ جو نا ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں، میں پازیٹیو بات کرتا ہوں۔ دبئی جو نا میرے سامنے بنا ہے، میں 85 میں جب میں دبئی میں تھا تو وہاں پر بار دبئی سے اور ڈیرہ دبئی سے ایئرپورٹ جانے کے لیے کچا راستہ ہوتا تھا، روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ شیخ زائد روڈ کے اوپر صرف ایک بلڈنگ ہوتی، یہ 2 بلڈنگیں ہوا کرتی تھی۔ پھر کب بنا تو ہمارے سامنے یہ بنا، یہ 90s میں بنا ہے۔ آپ مطلب 5 سال بتائیں میں؟ دنیا چینج ہو گئی تو وہاں پہ لیبر کہاں تھے؟ اور یہ گوادر کب آپ کا بنا ہے، کب اسٹارٹ ہوا ہے؟ گوادر تو دیکھیں اس پہ تو کام چلتا ہے، رک جاتا ہے۔ اب میرا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال میں دبئی آپ نے آباد کر کے یہاں آ گئے، کراچی آپ پاکستان آ گئے۔ جی 85 میں آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے سامنے بنا، اور 90s میں تیار ہو گیا۔ 85 میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 90s میں شروع ہوا، 90s اور میں یہ دیکھیں وہ دنیا کا ایک بہترین 10 سال ملک میں، بن گیا، 10 سال میں، 10-20 سال کے اندر 10 سے 15 سال میں زمین سے اوپر آ گیا، بہت کچھ ہو گیا۔ لیکن مطلب اس کے گوادر اندر پہ تو دنیا کچھ بھی نہیں چینج ہو ہو گئی۔ سکا۔ نہیں سر گوادر میں یہ کہ ہمارا ملک جب تک قرضے سے آزاد نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب جو یہ گوادر میں ہونے لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ہمارا قرضہ جو ملک کے اوپر ہے وہ بنیادی چیزیں جو ہمارے ملک کی غلطی ہے نا وہ قرضہ ہے، کیونکہ قرضہ تو سود ہی قرضہ ہے۔
جب تک ہمارا یہ سودی قرضے سے ہم لوگ جان نہیں چھڑائیں گے اللہ میاں بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. کیوں ہم اللہ سے جنگ کریں, ہم کیسے اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے؟ مگر اب سوچ تبدیل ہو گئی ہے, یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں سنجیدگی سے کہ ہمارے ملک کا قرضہ کیسے اترے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلد. میں آپ کو بتاؤں ان قریب دیکھیے گا خوشخبری آنے والی ہے کہ آپ کے ملک کے حالات چینج ہو جائیں گے. جتنے لوگ ابھی پریشان ہیں نا ان کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں ایڈوانس میں کہ ہمارے ملک کے حالات ان قریب چینج ہو جائیں گے. اس میں سال لگے, 2 سال لگے, 4 سال لگے, ہوں گے. زندگی بھر یہ سسٹم نہیں چلے گا. اچھا وارسی صاحب ایک آخری سوال بتائیے کہ جو کراچی کے پوش علاقے ہیں یہاں ویسے تو اسٹریٹ کرائم ہر جگہ موجود ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز زیادہ ہے, اس میں کچھ حقیقت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز, اگر وہی کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں, آپ کا ہاتھ نہیں جا رہا, بولتے ہیں انگور کھٹے, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ آپ رہیں آپ کو پتہ چلے گا. ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, دنیا رہ رہی ہے وہاں پر. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پولیس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ ہے. ڈی ایچ اے کی اپنی پولیس موجود ہے. آپ رات کو 2 بجے کمپلین کریں کہ بھئی یہ مرغا برابر میں اذان دے رہا ہے, وہ آئے گا برابر کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کا پوری مرغیاں اٹھا کے لے جائے گا اور بندے کو بھی لے کے جائیں گے کہ آپ کے یہاں یہ آواز کیسے ہے برابر والا. مطلب آپ کی سوچ ہے کہ یہاں پہ بالکل باہر والا نظام ہے, صرف نگیٹو پروپیگنڈا ہے. ماشاءاللہ ادھر بہت اچھا انتظام ہے. آپ کے تو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے جو ٹیکسز کی جو بھرمار کی ہوئی ہے نا, میں چاہتا ہوں اس کو کم کریں. ہمارے ملک میں بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ریل اسٹیٹ اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے ریونیو جنریٹ کرنے کا. ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, پلس اس میں روزگار لوگوں کا بہت ہے, کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے. پھر یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ الائیڈ انڈسٹری جو نا کم از کم 100 سے زیادہ الائیڈ انڈسٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کا اگر گلا دبائیں گے تو دوسری انڈسٹری سب بیٹھ جائیں گی. دوسری انڈسٹری کے ساتھ آپ دیکھیں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے انٹرسٹ ریٹ کم کریں اور ہمارے جو ٹیکسز ہیں نا اس کو ختم نہیں کرتے تو کم از کم نومینل کر دیں. کچھ تھوڑی سی نرمی کی جائے. نہیں, تھوڑی سی نہیں, بہت نرمی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو بہت پیک پہ چلا گیا. اب تو وہ اس حد تک چلے گئے کہ اب تو ٹرانزیکشن کرنا ہی مشکل ہو گئی ہے. اور ایک نئی چیز انہوں نے اور پیدا کر دی. پہلے ہی بہت سختی تھی, مطلب وہ ٹیکسز کی اس لیے میں نہیں بات کروں گا کہ ایڈوانس ٹیکس, گینڈ ٹیکس اور ڈیم ٹیکس, یہ سارے ٹیکسز لگانے کے بعد بھی اب انہوں نے ایک کام اور کر دیا 1 جولائی سے کہ اب جو ڈیم ٹیکس تو جو لوگ بھر ہی رہے, اچھا جنہوں نے نہیں بھرا وہ بھائی اپنی اس کے اندر جو ہے نا ڈکلیئر کر دیں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کے اندر کہ بھی چلے اپنے جمع کر. اب آپ ٹرانسفر کرنے جاتے ہیں رجسٹرار آفس میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ فارم اے لے کر آئیں. چلو بھائی فارم اے لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وکیل کے پاس جانے فارم اے دو, اس نے کہا نہیں بھائی یہ فارم اے کے اندر ڈکلیئر ہو گیا, اس کو آپ سائن کر کے دیں. اچھا بھائی دے دو, نہیں اب یہ کمشنر صاحب سائن کریں گے. آپ مجھے بتائیں اب وہ پیپر کمشنر صاحب سائن کریں گے. اب کمشنر صاحب جو ہے وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب باہر سے آئے ہوئے اپنا پلاٹ سیل کرنے کے لیے, جب تک وہ سائن کر کے پیپر کمشنر صاحب نہیں دیں گے وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. کمشنر صاحب تو دودھ کی قیمتیں کم نہیں کرا سکیں تو وہ پیپر سائن کرنا تو ان کے لیے بہت بڑا, یہ انکم ٹیکس کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کمشنر کی بات ہو رہی ہے کہ تو خیر. تو ناظرین وارسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت سارے سوالات ان سے کیے, ان کے جوابات لیے, بہت سارے سوالات رہ گئے کیونکہ وقت بہت ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے اپنا ارادہ چینج کر لیا تھا کسی بھی حوالے سے کہ کراچی کے پوش علاقے میں گھر بنانا, گھر خریدنا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کچھ ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ کو یقیناً ہمارا پروگرام دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پہ اگر آپ مکان بنانا چاہتے ہیں, آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کراچی کا پوش علاقہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. جیسا کہ وارسی صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ جانور پالنے کے لیے بھی NOC لینی پڑتی ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے بھی NOC لینی پڑتی ہے, تمام چیزیں رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت چلتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ اپنا ارادہ آپ چینج کریں گے اور کراچی کے پوش علاقوں کی طرف موو ہوں گے, وہاں پہ پراپرٹی لیں گے, وہاں پہ مکانات بنائیں گے اور اپنی پرسکون زندگی گزاریں گے. ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا پیج ہے اب بنے گا اپنا گھر, ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی ہے, ای میل ہے, اس کے علاوہ ہم نے واٹس ایپ کا ایک نمبر ہے جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, اس پہ ہمیں ضرور اپنی کوئی بھی انکوائری ہو بلڈرز کے متعلق یا اور کوئی بھی انکوائری ہو یا کوئی ایسا سوال جو آ کے آپ پوچھنا چاہتے ہو ہمارے پروگرام میں تو ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.